الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال فی موضع آخر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اور 286 تلاوت کی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کے اندر روزے کی فرضیت بیان کی گئی ہے، اور دوسری آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ سامعین کرام، تیسرے رمضان میں یہ بات گزر چکی ہے کہ روزے کی فرضیت ابتداءً 2 مرحلوں میں ہوئی ہے، پھر اس کے احکامات طے کر دیے گئے۔ روزے کے احکامات کے اعتبار سے لوگوں کی کل 10 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، یعنی سفر شرعی پر نہیں ہیں، صحیح سالم ہیں، یعنی شرعی یا طبعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر رمضان کا روزہ اپنے وقت پر ادا کرنا فرض عین ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت میں اس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو وہ روزہ رکھے۔ اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا لرؤیتہ، یعنی جب تم لوگ رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو۔ روزے کو مذکورہ شرائط کے ساتھ ادا کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ رہا کافر تو اس پر نہ روزہ فرض ہے اور نہ اس کا رکھنا صحیح ہے۔ ہاں، اگر وہ رمضان شریف کے درمیان مسلمان ہو جائے تو روزہ رکھے گا، اور گزرے ہوئے ایام کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے، جیسا کہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر کوئی رمضان کے دن میں اسلام لایا تو دن کے باقی حصے میں بغیر کھائے پیے رہنا واجب ہے، اس لیے کہ روزے کی فرضیت کا حکم اس پر نافذ ہو گیا۔ دوسری قسم نابالغ بچے ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد عالی ہے کہ 3 قسم کے لوگ احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ ایک سوتا ہوا آدمی جب تک بیدار نہ ہو جائے، دوسرا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا پاگل آدمی جب تک اس کا دماغ صحیح نہ ہو جائے۔ بچپن میں روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن بچوں کے سرپرست کو چاہیے کہ روزے کی تاکید کرتا رہے۔ اگر اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو کبھی کبھی روزہ بھی رکھوائے، تاکہ روزے کی مشق بھی ہو جائے اور بچہ اس عادت سے مانوس ہو جائے، اور جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا عادی رہے۔ سلف کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کا روزہ رکھواتے تھے، ان کو مسجد بھیجتے تھے، ان کے لیے اون وغیرہ کا کھلونا بنا دیتے تھے، اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تو ان کو کھلونا دے دیتے جس سے وہ کھیلنے لگ جاتے۔ بہت سے والدین اور بچوں کے ذمہ داران اس چیز سے غافل ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو روزے نہیں رکھواتے، بلکہ بعض دفعہ تو بچوں کی رغبت ہوتی ہے لیکن والدین ان کو روکتے ہیں اور وہ اس کو شفقت سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلامی اقدار اور اس کے عظیم تعلیمات کے مطابق تربیت کی ذمہ داری ادا کرنا ہی ان کے ساتھ حقیقی شفقت ہے۔ جس نے ایسا نہیں کیا یا اس میں کوتاہی کی تو اس نے ان پر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا۔
ہاں اگر بچے روزہ رکھیں اور سرپرست محسوس کرے کہ روزے سے ان کو نقصان ہوگا تو پھر روکنے میں کوئی حرج نہیں۔ معزز سامعین کرام، لڑکے کے بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں۔ پہلی علامت احتلام یا بغیر احتلام کے منی کا نکلنا۔ چنانچہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا کہ ان سے اگلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اور صحیحین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا غسل لازم ہے ہر اس شخص پر جسے احتلام ہوتا ہے۔ دوسری علامت 15 سال مکمل ہو جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت میری عمر 14 سال تھی، اس لیے مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ امام بیہقی اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں صحیح سند کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالغ نہیں مانا۔ پھر میں غزوہ خندق میں پیش ہوا تو میری عمر 15 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالغ شمار کیا۔ جن علامتوں سے لڑکا بالغ ہوتا ہے انہی علامتوں سے لڑکی بھی بالغ ہوتی ہے، اور لڑکی کے لیے ایک مزید علامت حیض کا آنا ہے۔ جب لڑکی کو حیض آ گیا تو وہ بالغ ہو گئی، اب اس پر احکام لازم ہوں گے اگرچہ وہ 10 برس کی بھی نہ ہو۔ اور اگر رمضان میں دن میں کسی بھی وقت بالغ ہو یعنی بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہوئی ہو تو اگر وہ پہلے سے روزہ تھا تو روزہ پورا کر لے، مزید اس کے ذمے اور کچھ نہیں۔ اور اگر روزہ نہیں تھا تو دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے پیے، اس لیے کہ اب وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ البتہ اب اس کے ذمے میں اس روزے کی قضا لازم نہیں، کیونکہ دن کے شروع میں سحری کے وقت وہ اہل وجوب میں سے نہیں تھا۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو مجنون ہیں، یعنی اپنی عقل کھو چکے ہیں، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے کہ 3 قسم کے لوگ احکام کے مکلف نہیں ہیں، ان میں سے ایک مجنون بھی ہے۔ مجنون کا روزہ صحیح بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ عبادت کی حقیقت سمجھے اور اس کی نیت کرے، اور عبادت مقصودہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو نیت ہی کے اعتبار سے بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہے کہ کبھی مجنون ہو جاتا ہے اور کبھی صحیح ہو جاتا ہے تو اگر صبح صادق سے نصف نہار کے درمیان صحیح ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، اور اگر مذکورہ وقت میں جنون ہے اور اس کے بعد افاقہ ہوا ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، اور اگر دن کے درمیان میں بحالت روزہ جنون ہو گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ درست رہے گا اور اس کے ذمے قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کسی پر روزے کی حالت میں کسی بیماری وغیرہ سے بے ہوشی طاری ہو جائے تو روزہ اس وقت تک باطل نہیں ہوتا جب تک کہ اس حالت میں کوئی دوا اس کے منہ میں نہ ڈالی جائے، اور اگر مجنون رمضان کے دن میں کسی بھی وقت صحیح ہو جائے تو دن کے باقی حصے میں بغیر کھائے پیے رہنا واجب ہے، کیونکہ فرضیت کا حکم اس سے متعلق ہو گیا لیکن اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ جیسے بچے اگر دن میں بالغ ہو گیا یا کافر درمیان میں مسلمان ہو گیا تو اس دن کی قضا ان دونوں کے ذمے نہیں ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ اتنی زیادہ عمر والے ہو جائیں کہ ہذیان تک پہنچ جائے، یعنی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور فرق و تمیز کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے تو ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ روزے کا فدیہ ہے، اس لیے کہ جب وہ تمیز پر قادر نہیں ہے تو حکم شرعی کا مکلف ہی نہیں ہوا، اور وہ اس بچے کی طرح ہے جسے تمیز نہ ہو، اور اگر کبھی ہذیان ہو اور کبھی ختم ہو جائے تو ایسے شخص پر جب ہذیان نہ ہو تو روزہ فرض ہے اور جب ہذیان ہو تو فرض نہیں ہے۔ پانچویں قسم شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا مرد و عورت جو روزے سے دائمی طور پر عاجز ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا واجب ہے،
چاہے مہینے کے شروع ہی میں دے دے اور چاہے ایک ہی فقیر کو دے، اور اگر فدیہ دینے کی استطاعت نہ ہو تو پھر استغفار کرے۔ ایسے ہی جو شخص دائمی مریض ہے، جیسے کینسر کا مریض ہے یا صحت سے مایوسی ہو گئی ہے، تو ایسا شخص بھی ہر روزے کا فدیہ دے گا۔ ہر فدیہ یا تو مساکین کو غلے کی شکل میں تقسیم کر دے کہ ہر مسکین کو 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دے دے، اور چاہے دعوت کر دے اور جتنے دنوں کے روزے اس کے ذمے ہیں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ فانی میں جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ نہ رکھے اور ہر روز مسکین کو کھانا کھلائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت معمر ہو گئے تو 1 سال یا 2 سال تک ہر روز مسکین کو گوشت اور روٹی کھلاتے رہے اور روزہ نہ رکھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ ایسے مرد و عورت جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، ان کا یہی حکم ہے کہ ہر روز مسکین کو کھانا کھلائیں۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اسلامی احکامات اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہیں۔ اسلامی قوانین کی بنیاد سہولت و آرام پر اور حکمت و استحکام پر رکھی گئی ہے۔ ہر ایک مکلف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حال کی رعایت سے حکم دیا تاکہ ہر ایک خوش دلی اور اطمینان قلب کے ساتھ حکم پر عمل کرے، دل و جان سے اللہ کو اپنا پروردگار، دین اسلام کو اپنا مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسا میانہ روی کا دین عطا کیا اور ہدایت کی ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جس سے اربوں لوگ محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس مبارک دین پر قائم و دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔